ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک عجیب جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹینس کی صورتحال ہے، اور میرے جو قریبی ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے اور اس کے جو رد عمل ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر، جو مجھے ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں ان کو میں نے بتایا تھا کہ کل جو ہے سپہر کو کچھ سیکورٹی اہلکار، ڈی جی آئی ایس اور دوسرے لوگ جو ہیں 3-4 تقریباً وہ لوگ جا کر ملے تھے چیمبر کے اندر، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، اور اس میں ان کے ساتھ وہ اٹارنی جنرل بھی ساتھ لے کر گئے۔ لیکن مجھے خیر میں نے کل ٹویٹر پہ اٹارنی جنرل کا ذکر نہیں کیا، یا جو مجھے تحفظات تھے اس پہ میں نے بات نہیں کی، کیونکہ ذرا کچھ مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پھر ساری چیزیں اگر میں ٹویٹر پہ کر دوں تو پھر وہ وی لاگ کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے اشارہ دیا تھا۔ لیکن جو میری تجزیہ ہے اس کے اوپر کہ مجھے یہ اٹارنی جنرل کا جو وہاں پہ لے کر گئے ہیں ہمارے سیکورٹی اہلکار، ان کو لے کر جانا میرے نزدیک یہ مناسب نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو سیکورٹی ایجنسیز نے ایک اپنا ایک امیج برقرار رکھا ہوا تھا، اور جو ہم دیکھ بھی رہے تھے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ امیج برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ زمینی حقائق اس کے کیا اگینسٹ جا رہے ہیں، اور زمینی حقائق اور پس پردہ جو ہمیں مل رہے تھے اس سے یہ بالکل واضح ہو رہا تھا کہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہے نا وہ بالکل مطلب غیر جانبدار ہیں اور اپنی صحیح کام کر رہی ہیں۔ لیکن کل جو وہ اٹارنی جنرل کو لے کر گئے نا، اس پہ مجھے بڑے تحفظات ہیں۔ میں نے اپنے طور پر جو میرے جو بھی ہیں ان کو میں نے کہا ہے، اور اب اس لیے میں وی لاگ پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی میں ان کو پیغام دے چکا ہوں، ورنہ میں وی لاگ میں بھی یہ بات نہ کرتا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ سیکورٹی ایجنسیز کی ساری پوزیشن جو ہے نا خراب ہوئی ہے۔ جبکہ معلوم ہے کہ یہ جو آدمی ہے آپ کا اٹارنی جنرل، یہ حکومت کا نمائندہ ہے، آپ نے اس کی موجودگی کے اندر، چلے ٹھیک ہے جج ان کے ساتھ چلے گئے، ڈزنٹ میٹر، لیکن جب وہ ان کی موجودگی میں جب جا کر آپ نے ان کو بریف کیا، چیف جسٹس کو اور ججز کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز درست نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، اس کی وجہ بھی میں آپ بتاتا ہوں، اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یہ اٹارنی جنرل نے جا کر ساری باتیں جو کچھ ججز کے درمیان چیمبر میں ہوئی تھی وہ جا کے گورنمنٹ کو بتا دیں، شہباز شریف کو بتا دیں، ساری باتیں بتا دیں۔ تو پھر مجھے بتائیے وہ ان چیمبر بات کرنے کی کیا تک تھی؟ مطلب پھر تو ساری باتیں تو آپ نے گورنمنٹ کو بتا دیں، سارے کا سارا معاملہ۔ اس کے اوپر مجھے بڑے سخت تحفظات ہیں، اور جہاں میں تو ہو سکتا ہے میں نے کہا، اور اس لیے میں اپنے وی لاگ پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز جو ہے نا سیکورٹی ایجنسی سخت ناپسند آئی ہے میرے کو۔ یہ میں نے بات کرنی تھی، جو بھی تھا، مطلب جو بات کرنی تھی، الیکشن کرانے تھے، نہیں کرانے تھے، جو بھی کرانے تھے، سیکورٹی ایجنسیز کو، ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ کو خود جانا تھا، خود جا کر بات کرنی۔ اس کو لے کر کیوں گئے؟ مطلب یہ تو قسم کی مخبری ہوئی نا حکومت کی کہ آپ حکومت کو لے کے چلے گئے ساتھ، کیا پھر فائدہ ہوا لے آنے کا؟ تو یہ ایک بات تھی۔ اچھا، اب یہ میرا بہرحال اپنا تجزیہ، اگر آپ لوگ اس سے اگر متفق ہوں تو ٹھیک ہے، بہرحال ایوری بڈی ہیو ٹو رائٹ ٹو سے دیئر اون کمنٹس، یہ میرے اپنے مطلب تھے۔ اچھا، بہرحال اب اس ملاقات کے اندر جو ہے میں آپ کو بتا دوں، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں ذرائع سے وہ یہ ہیں باوثوق کہ اس ملاقات کے اندر سپریم کورٹ سے انہوں نے جو کہا وہ 2-3 باتیں کہیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی الیکشن کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جائے، اور ایک بات یہ کہی کہ جناب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ایک ہی دن اگر ہو جاتے ہیں اور اگر یہ دونوں پارٹیز بیٹھ جاتی ہیں اگر بات کرنے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ تھوڑا سا اس کو آگے کرے، جیسے میں اس کا بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی انہوں نے کہی کہ اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے یا اگر کوئی ہوتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے پھر وہ آئین اور قانون کو تو دیکھے، لیکن آئین اور قانون کے ساتھ کچھ اس طرح کا راستہ نکالے جو کسی پر آرٹیکل 6 نہ لگے۔ دیکھیں، بڑی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں، وہاں پہ اب یہ اٹارنی جنرل نے تو جا کے حکومت کو بتا، لیکن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کا آپ لے کے چلیں معاملہ کہ کسی پر آرٹیکل 6 نہ لگے۔ اور دوسرا یہ کہ اب کنڈیمڈ آف کورٹ اگر آتی ہے کہ بھئی عدالت کی اگر خفیہ عدالت کی مطلب حکومت دھولی کی گئی،
تو پھر اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے عدلیہ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے کوشش کرے کہ مطلب کس طریقے سے وہ کرے، لیکن ایک یہ بات تھی کہ مطلب جب دیسی الفاظ میں نا ہاتھ ہولا رکھا جائے۔ اچھا اب یہ کنڈیمڈ آف کورٹ تک تو اب دیکھو کس پہ لگتی ہے کنڈیمڈ آف کورٹ، کیا پرائم منسٹر کے اوپر لگتی ہے یا وزیر داخلہ پہ لگتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے لیے بہت اچھے موضوع ہیں اس کنڈیمڈ آف کورٹ کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پر سارا تو شور شرابہ انہوں نے کیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر ان پہ اگر کنڈیم لگ جاتی ہے تو پھر کیا وہ اپنا منہ بند رکھیں گے؟ پھر وہ بھی آزاد ہیں، پھر وہ بھی آ کے جیسے باجوہ صاحب باجوہ لیکس ہو رہی ہیں تو پھر وہ شریف لیکس نکلیں گی اور پھر ثناء اللہ لیکس نکلیں گی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ ڈسکس ہوئی ہیں ساری باتیں ان کے جانے کے بعد بھی کہ اگر پھر وہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ یہی سارا سینیریو ہے نا اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور ابھی بھی اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں ججز اور یہ پریشان ہیں ججز کہ ہم کیا کریں۔ یہ عجیب صورتحال جو ہے بن گئی، تو مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ معاملہ جو نا تھوڑا سا کچھ کہیں کھٹائی میں نہ چلا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کل تک تو ڈٹی ہوئی تھی۔ اچھا اس میں ایک میرا اور تجزیہ ہے، مطلب وہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ میرا ایک خیال یہ تھا، جو اگر آپ لوگ میرے ویلاگ اگر دیکھتے ہو، اور تو میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی، جو سپریم کورٹ نے آج کی جو دوبارہ ڈیٹ دی تھی نا، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ جب پہلی دفعہ یہ بات ہو گئی تھی اور یہ بات واضح نظر آ رہی تھی، انہوں نے جا کر کہہ دیا تھا، تو ان کو اسی وقت جو ہے نا پھر وہ کیا جو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ آرڈر کیا نا سپریم کورٹ نے جو اسٹیٹ بینک کو، میں سمجھتا ہوں یہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہوا، میرا اپنا خیال ہے، مطلب ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ جب وہ پہلی بات ہو گئی تھی، جب انہوں نے انکار کر دیا تو دوسری بات حکومت کو اس طرح ہم پہ کنڈیمڈ کر دیتے تاکہ ان کو اتنا موقع نہ ملتا۔ اب یہ جو موقع ملا ہے پھر انہوں نے جا کے دوبارہ سارے معاملات کو درست کیے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے چیزیں ہوئی ہیں۔ اچھا اب یہ جو کل جو اس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ساری یہ میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایکسٹرا بندے دے دیں، مطلب نیول دے دیں اور ایئر فورس دے دیں، نہیں ہے تو ریٹائر، وہ اس کے اوپر بھی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے جو گئے تھے ڈی جی وغیرہ اور سارے، انہوں نے جا کر سارا ان کو بریف کیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے مطلب اپنے طور پر ساری چیزیں جو ہے ان کو بتا دیں سپریم کورٹ کو۔ اور ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی وہ بھی آج ان کو سبمٹ ہو گئی، تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ تو خیر میں نے کچھ اس کو پڑھا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا سیدھی سی بات ہے، میں نہ مانوں والی بات ہے، اس میں تو کوئی جو انہوں نے لکھی نا وہ تو بالکل ہی میری سمجھ سے باہر بات ہے، وہ تو بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے، مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے الیکشن کرانا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات کے اوپر جو ہے وہ سب تقریباً راضی ہو رہے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں راضی ہیں، اور ہمارا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی راضی ہے، وہ اس بات پہ راضی ہو رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دونوں ایک ہی وقت کے اندر یعنی قومی اور مرکز کے ایک ساتھ کرا دیے جائیں۔ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بھی کیا رد عمل ہے ابھی تک میری کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ دیکھیے میں نے ایک بات آپ کو بہت پہلے کہی تھی، لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ لوگ دونوں سائڈ سے جو ہے نا یہ معاملات کو خراب کرنے والے ہیں، کچھ لوگ عمران خان کی طرف سے ہیں جو سارے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ادھر سے ہیں جو معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ جب بھی کہیں کوئی بات بننے لگتی ہے، کچھ ہونے لگتا ہے، تو بیچ کے اندر کوئی نہ کوئی دراڑیں پیدا، وہ یعنی ملک دشمن ہے، ظاہر ہے وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہوں گے، تو وہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ساری جو رپورٹس ہوئی ہیں، اچھا آج صبح بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، آج صبح بھی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کچھ دستاویزات جو ہیں مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کو بھیجی گئی ہیں سپریم کورٹ کو، اور وہ دستاویزات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور جو سیکیورٹی اس وقت جو تھریٹس ہیں اس وقت، مطلب اگر الیکشن کے دوران اگر فوری طور پر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں، کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس تو ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس کو کنٹرول کر کے الیکشن کرانا جو ہے یہی اداروں کا کام ہے۔ اب کیا اداروں کے پاس کیا مصلحت ہے، کیا معاملات ہے، وہ بہرحال جانتے ہوں گے، لیکن اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا، اگر ان تمام چیزوں کی ایک ہی بات جو میں ہمیشہ سے شروع سے کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ بہادر پاکستان میں الیکشن نہیں چاہتا۔ یہ جو میں نے اتنی جو آپ کے سامنے جو اتنی تمہید بانی ہے نا، اس تمہید کا اصل جو ہے نا میں نے اس کے تابوت کے اندر کیل ٹھوک دی، جو مسلسل میں تقریباً 3 مہینے سے ٹھوکتا آ رہا ہوں، لوگ نہیں مان رہے۔ امریکہ جو ہے پاکستان میں فوری طور پر الیکشن نہیں چاہتا۔ اب لوگ کچھ بھی کہتے رہے کہ عمران خان کی دوستی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا، کیا ہو گیا، چھوڑ دیں ساری باتیں، کیونکہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ میرے سامنے ہے، جب بساط میرے سامنے ہوتی ہے تو وہ بہت ہی بیوقوف انسان ہوگا جو اپنے سامنے بساط کو سجدہ دیکھے اور باہر جا کے پھر کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ گئی ہے پھنس۔ اب سپریم کورٹ کا اب یہ ہے کہ معاملہ اب سپریم کورٹ کی اپنی پریسٹیج کا بھی معاملہ آ گیا ہے۔ اب اگر فوری طور پر جج اگر کمپرومائز کر جاتے ہیں تو پھر ان کا بھی ایک مطلب خراب ہوگا معاملہ، اور اگر وہ ابھی بھی اڑ جاتے ہیں
تو پھر یہ ہے کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے جا کے جو مخبری کی ہے حکومت کو، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور وہاں پہ اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ ججز جو ہیں تھوڑے سے نرم پڑے. جب یہ پتہ لگا، اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ ججز نرم پڑے، تو پھر حکومت شیر ہو گئی. اور آج آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بلایا تھا اتحادی جماعتوں کا، اس کے اندر کیسی باتیں ہوئی ہیں، اور کل بھی رات تو بڑی زبردست سختی سے بات کی گئی ہے، اور مطلب اکڑ گیا، مطلب جس بہت بری طریقے سے نا، جو پہلے اکڑ ادھر پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی تھی، اس سے زیادہ اکڑ جو ہے نا مطلب ان سب کی گردنوں میں سریے آ گئے. تو آج جو نگران حکومت و قیام کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی، اور یہ اپنا یہ جو نگران حکومت کا جو اتحادی جماعتوں کا جو اجلاس ہوا آج، اس اجلاس کے اندر کی کہانی جو مجھے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ عمران خان سے بیٹھ کے بات کر لیں، اور بات اس طرح کر لیتے ہیں، عمران خان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ آپ مئی کہہ رہے ہیں، مئی کی جگہ ہم جون تک چلے آتے ہیں، جون اینڈ آف دی جون یا مڈ آف جولائی، اور ان سے کہتے ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے اکتوبر سے آپ تھوڑا سا پہلے آ کے آپ تھوڑا سا ادھر کم کر لیں، 1.25 مہینہ آپ کم کریں اور 1.25 مہینہ یہ آگے کر لیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں سے ایک دو لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو محسن داوڑ وغیرہ ہیں وہ بھی ہے، اور شاید غالباً اپنا کیا نام ہے مکسی صاحب ہے اس میں، ہاں ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اور لیکن فضل الرحمان صاحب اور ایک دو لوگ جو ہیں وہ سخت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گردن میں سریا مولانا فضل الرحمان کے زیادہ آ گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ساری چیزیں پتہ لگ گئیں، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا، اور اب کہیں اس چیز کا احساس ان کو ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ معاملہ نہیں ہو رہا اور ججز نرم پڑ رہے ہیں، تو اب انہوں نے سختی کرنی شروع کر دی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ اب گڑبڑ جو ہے نا یہ تھوڑی سی، جیسے میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں کہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے نا بہت گڑبڑ ہو گیا ہے، اور بہت یعنی پیچیدہ، انتہائی زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی اپنی پریسٹیج کا مسئلہ آ گیا ہے. تو آج دیکھتے ہیں، ابھی تک معاملہ چل رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی کنڈیمڈ، اب کم از کم ظاہر اپنی پوزیشن تو رکھنی ہے، وہ کنڈیمڈ آف کورٹ کرے گی، اور کنڈیمڈ آف کورٹ کے اندر اگر وہ وزیر اعظم کو نااہل کرتی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یا رانا ثناء اللہ کو کرتی ہے، یا ہو سکتا ہے مزید 2-4 کو کر دے. تو اب اس کے اوپر یہ غور کیا جا رہا ہے، جو میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں اندر کی، وہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں اور جو اس فیصلے کے اوپر ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جو وکلا اور بار کونسل وغیرہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر رد عمل کیا آ سکتا ہے، اس رد عمل کو کیسے نپٹا جائے گا، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اور ایک خبر میں آپ کو یہ بھی دے رہا ہوں کہ ابھی حکومت نے، یہ بھی نہیں آپ کو کوئی بتائے گا، میرے پاس اندر سے فوری طور پر تھوڑی دیر پہلے یہ خبر ملی تھی ویلاگ شروع کرنے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ انہوں نے کنڈیمڈ لگائی کسی کے اوپر، تو حکومت یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم فوری طور پر ایک نئی سپریم کورٹ کا اعلان کر دیں گے. مطلب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے دوسرے کون ہیں ان کے جو ہیں، کسی کو لا کے ایک نئی سپریم، یعنی ایک سپریم کورٹ کے پیرالل میں دوسری سپریم کورٹ بن جائے گی. تو یہ انتہائی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کشیدہ صورتحال ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ساری دنیا کی جو نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی ہو صورتحال ہم خود ویٹ کر رہے ہیں، اور ابھی کوئی اگر نئی خبر آئی یا اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی اہم ضرورت، تو انشاءاللہ پھر چھوٹا سا ویلاگ کر دیں گے. آج میں نے بھی ویسے ریسٹ کیا ہے، کیونکہ کل گزشتہ رات آپ کو تھی بڑی رات، تو میں بھی کل کچھ تھوڑا سا اپنا ٹائم اسپیئر کیا ہے، تو لہٰذا میں آج کو دفتر وغیرہ نہیں ہے، کوئی میری مصروفیت نہیں ہے. انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں، خبروں پہ نظر ہے، لوگوں سے رابطے ہیں. کوئی اگر نئی چیز آتی ہے، کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو ٹویٹر پہ کروں گا. ادروائز ورنہ یہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ کوئی چھوٹا موٹا ویلاگ ہوا تو ضرور کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنا اللہ حافظ.